بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقت 8:30 کا دیا گیا ہے اور 10 کے قریب آج مستقل جلدی سے میں آپ کی ضرورت کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا عنوان قرار دیا ہے آج شب جمعہ بھی ہے عنوان حضرات یا ہم سب کیا کرتے ہیں جس میں پروردگار کچھ لوگوں کی طہارت کا اعلان کرتا ہے. اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت تم سے رشتوں دور رکھنا جتنا کہ دور رکھنے کا حق ہے. ہم سے نہ پوچھئے کہ پاک کتنے ہیں اور کیوں ہیں کیونکہ نہ تو ہمارا ارادہ ہے نہ ہم نے انہیں پاک کیا ہے. اگر آپ کو پوچھنا ہی ہے کتنا پاک ہے تو اس سے پوچھئے جس نے پاک کیا ہے, پوچھئے جس نے پاک رکھا ہے یا نہیں ہے. رکھا ہے کرنے اور رکھنے میں فرق یہ ہے کہ پاک وہ چیز کو کیا جاتا ہے جو نجس ہو جائے اور رکھا اسے جاتا ہے کہ جیسے جو چیز ہے اس کی حفاظت کی جائے. توجہ دو یہ پاک رکھے گئے ہیں یعنی نجاستوں میں اتنی طاقت ہے کہ ان کے قریب جائیں نہ یہ نجاستوں کے قریب جا سکتے ہیں. نجاستیں جہاں ہو وہاں یہ نہیں ہو سکتے, جہاں یہ ہو وہاں نجاستیں نہیں ہو سکتے. اب اگر فرض اعلیٰ میں کوئی نہ آئے تو آپ توجہ نہ کیجیے, آپ کچھ نہ کہیے, اس لیے کہ طہارت کا ذکر ہے. اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ جہاں ان کا ذکر ہوگا اگر نجس ہوں گے تو نہیں آئیں گے, جو آ جاتے ہیں وہ دلیل بن جاتے ہیں کہ یہ بھی پاک ہے جن سے یہ وابستہ ہے وہ بھی پاک ہے. درود ہے زبر محمد. جلدی آپ حدیث کے ساتھ آپ نے تلاوت فرمائی ہوگی. نبی آتے ہیں کہتے ہیں میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. بہت تبصرہ ہو سکتا ہے, ہر جملے پر گفتگو ہو سکتی ہے. مجھے ذوق محسوس ہو رہا ہے یہ نبی نے کہا ہے اور خود علاج بھی بتا دیا ہے. کہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے اور خود کہے یہ نسخہ, تو ڈاکٹر کو یہ حق ہے یا نہیں کہنے کا جب آپ کو نسخہ معلوم نہیں تھا تو آپ نے زحمت دو. نبی آئے ذوق محسوس کر رہا ہوں چادر یمانی لا دو. رسول زہرا کے گھر پہ آ کے چادر مانگ رہے, کچھ کہنا چاہوں یا رسول اللہ کا میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے چادر زہرا ہی وہ چیز ہے جو ہم میں طاقت عطا کرتی ہے. درود ہے زبر خدا آپ سے نصیب کرے آپ جائیں مدینہ اور اس گھر کو دیکھیں جو زہرا کا گھر ہے اور جہاں نبی آئے ہیں. کچھ کہہ رہا ہوں, ہم سے کہا جاتا ہے اللہ سے مانگیے, اللہ سے. نبی اللہ کے گھر سے زہرا کے گھر جا رہے, مسجد رسول سے یعنی اللہ کے گھر سے زہرا کے گھر جا رہے ہیں اور زہرا نے بھی اللہ کے پناہ میں بھیجا. پتہ یہ چلا یہ در وہ ہے جو خود اللہ کا بنایا کرتا ہے. اب ہم سے نہ پوچھئے یہی تو در ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے. درود ہے زبر حسن آئے, حسین آئے, علی
یہ بالکل ترتیب ہے. یہ ترتیب پہلے حسن آئے مادر گرامی سلام خوشبو محسوس کر رہا ہوں. حسین آئے مادر گرامی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. ایک جملہ حوالے کر رہا ہوں. نبی کے پاس حسین آئے نانا سلام اجازت ہے کہ زیر کے ساتھ جاؤ. چلیے حسین سے پوچھ لیتے مولا گھر آپ کا ہے چادر آپ کی امیاں ذرا خطاب دی گھر آپ کا چادر آپ کی اماں کی اور یہاں آنے کے لیے اجازت مانگ رہے ہو یہاں آنے کے لیے اجازت مانگ رہے ہو. ہم نے تو دیکھا ہے گھر اللہ کا نبی عبادت کر رہے ہیں اللہ کی وہاں بغیر اجازت کے پوچھتے آگے وہاں جہاں آپ کا کبھی گھر اللہ کا تھا نبی اللہ کی عبادت کر رہے تھے بغیر پوچھے پوچھتے آ گئے. یہاں گھر آپ کا چادر آپ کی اماں کی اور یہاں اجازت مانگ رہے ہو. سعد حسین جواب دے وہ اللہ کا گھر تھا یہ مانی چاہیے. وہاں مجھے پوچھتے بیٹھنا تھا یہاں مجھے رسول کے ساتھ لیٹنا ہے. ایک مسئلے کا حل کر دیا حسین نے. نبی کے ساتھ بیٹھنا اور ہوتا ہے نبی کے ساتھ لیٹنا اور ہوتا ہے. لیٹنے کے لیے اجازت شرط ہے چاہے کوئی زندگی میں لیٹے یا اب اگر دنیا یہ کہتی ہے کہ فلاں فلاں نبی کے ساتھ لیٹے ہیں تو پہلے وہ دلیل دے کہ رسول سے اجازت لی تھی یا اجازت. ارے حسین بغیر اجازت کے نہیں لیٹ سکتے اور اگر آپ بغیر اجازت کے لیتے ہیں تو مانیے کہ قصبی زمین پر ہے. اگر آپ نے اجازت نہیں لی ہے اب ہم پر ایک اعتراض ہوتا ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا امام آئے گا تو انہیں زمین سے بولیے گا کیوں نہیں نکالے آپ نے زمین ہی غصب کی ہے تو جو وارث زمین ہوگا اپنی زمین کو لے گا نا. شریعت نے بھی اجازت دی ہے کہ اپنی زمین کو لینے کے لیے جس نے غصب کیا ہے اس پر آپ سمجھے آپ آئیں گے انہیں نکال کے کیا کہتے جس نے میری زمین غصب کی ہے اس کے بعد اب اللہ نے فخر کیا ہے اوپر اور اوپر والے نے پوچھ دیا ہے زیرے کے ساتھ کون ہے پوچھنے والا کوئی حرام نہیں ہے فرشتے ہیں ان سے پوچھو تم نے نہیں پوچھا یہ کون ہے بولیے جبریل کم سے کم آپ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کہیں کہ میرے کے ساتھ توجہ دے دو وہی لے کے آ چکے ہو تلوار لے کے آ چکے ہو چکیاں چلا چکے ہو جھولا جھولا چکے ہو وہی لے کے آئے تلوار لے کے آئے چکیاں چلائیے جھولا جھولایا ہے پھر آپ پوچھ رہے ہو میرے کے ساتھ کون ہے شاید جبریل جواب دے وہی لے کے آیا تھا تنہا محمد کے پاس تلوار لے کے آیا تھا تنہا علی کے پاس چکی پیسی تھی زہرا کی جھولا جھلایا تھا حسین کا لیکن جب یہ پانچوں ایک جگہ ہو گئے تو پتہ نہ چلا محمد کون ہے علی کون ہے فاطمہ کون ہے حسن کون ہے اس لیے پوچھنا پڑا. اچھا کیا کہہ رہا ہے فاطمہ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا ہو ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا ہو فاطمہ کا
شمار فاطمہ کے بچے. میں ایک بات کہوں کہ کسی جگہ تعارف کس سے ہوتا ہے؟ یہاں میں آپ کو مبرہ میں آیا ہوں. اگر ہم لباس میں تو نہیں، لباس میں تو بات ہے کہ مولانا ہے، لیکن اگر لباس میں نہ ہو تو لوگ یہاں تعارف میرا کس طرح ہوگا؟ اعجاز صاحب کے سالے ہیں، مثال دیتا ہوں، اعجاز صاحب میں بہنوئی کے لیے اعجاز صاحب کے یہ سالے ہیں. جی مثال اعجاز صاحب کے سالے. اس لیے یہاں ان کا تعارف کرایا گیا. یہاں محلے والے جو جانتے ہیں اس محلے میں انہیں پہچانا جاتا ہے، انہیں جانا جاتا ہے. لیکن یہی چلے جائے نیو بمبے میں، یہی جناب نیو بمبے میں، اب وہاں تعارف کیا ہوگا؟ بولیے. رضی امام صاحب کے بارے تعارف ان کا اور میرا ہی تھا. یہاں کچھ اور انداز، وہاں کچھ اور انداز. جو جملے یہاں استعمال ہوئے وہ وہاں نہ ہوئے، جہاں جو وہاں ہوئے یہاں نہیں ہوئے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہاں ان کو زیادہ پہچانا جاتا تھا، وہاں مجھے زیادہ پہچانا. پوچھنے والا بولیے کہاں ہے؟ آسمان پر کون ہے زیر کسا؟ پہچانوایا جا رہا ہے فاطمہ سے. یہ فاطمہ سے پہچانوانا اس بات کی دلیل ہے کہ آسمان والے زہرا کو زیادہ جانا کرتے ہیں. یہی لوگ جب زمین پہ تھے کہا رسول سے ان سے کہہ دو اپنے بچوں کو لاؤ، میں اپنے بچوں کو، یا اپنی عورتوں کو میں اپنی عورتوں کو، یا اپنے نفسوں کو میں. وہی جو زیر کے ساتھ ہے وہی یہاں تھے، وہی یہاں، وہی محمد، وہی علی، وہی فاطمہ، وہی حسن، وہی حسین. لیکن یہاں کہا جائے کہیے کہ میں اپنے بچوں کو لاؤں، میں اپنی عورتوں کو، میں اپنے نسل کو. یہ میں کہہ کے اللہ نے بتایا آسمان میں زہرا مشہور ہے، زمین پہ محمد مشہور ہے. وہاں سے تذکرہ، یہاں محمد سے تذکرہ. لوگ وہی انداز تعارف بدل گیا. اب ایک سوال کرو، یہ آسمان والے فاطمہ کو زیادہ کہتے ہیں؟ سوال ہے، رسول ہے، علی ہے کہ فاطمہ کو؟ میں ایک بات کہوں، ممکن ہے کہ انسان ایک دوسرے کو بھول جائے، لیکن بھوکے کو جو کوئی کھانا کھلا دے نا تو اسے نہیں بھولا جاتا. اپنی بات کہہ رہے ہیں، اگر بھوکے کو کوئی کھانا کھلا دے تو وہ نہیں بھول سکتا. دروازے پر جو کوئی آ جائے اسے کچھ دے دے، اسے کوئی، میں نے دیکھا ہے رہتے وہاں ہیں، یہاں آ کے روٹیاں مانگا، رہتے وہاں ہیں روٹیاں یہاں مانگ رہے ہیں. کیا جنت میں روٹی کی کمی پڑ گئی؟ سوال ہے نا، کیا جنت میں روٹی کی کمی پڑ گئی؟ شاید فرشتے جواب دے روٹیاں بہت ہیں، فاطمہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی نہیں ہے. اپنے گھروں میں روٹیاں بنتے ہوئے تو دیکھا ہے، کیسے بنتے ہیں؟ عورتیں اپنے ہاتھوں کو نیچے اسے اب جملہ سوال یہ ہے، زہرا جو عمل ہاتھ کو جھکا کے کرے اس کی عظمت یہ ہے کہ اوپر والے ہاتھ کی روٹی لے جائے. یہی ذرا ہر کسی کی ہاتھ بلند کر دے، کسی کے ہاتھ بلند کر دے، اس کی عظمت کا کوئی اندازہ کیا لگا سکتا ہے؟ آپ عزادار وہ ہیں جس کے لیے فضول نے ہاتھوں کو بلند کیا. اور کبھی بھی زہرا کو سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے.
کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے چلیے قرآن میں آپ کے حوالے پر ہمارے چھڑے امام جعفر صادق میں نے آپ کے جد ماجرا کی معرفت حاصل کی، یعنی میں نے زہرا کو پہچان لیا. میرے ساتھ ہے کیا کہا؟ میں نے زہرا کو پہچان لیا. امام خاموش ہو. پھر دوسری مرتبہ میں نے آپ کی جدہ کو پہچان لیا. تو تاریخ لکھتی ہے کہ امام پوچھتے ہیں آپ آدم ہو؟ آپ نوح ہیں؟ کہا نہیں. کہا ابراہیم ہے؟ کہا نہیں. کہا موسیٰ ہے؟ کہا نہیں. کہا عیسیٰ ہے؟ کہا نہیں. تو اتنا بتا دو سلمان ہے؟ نہیں. مقداد نہیں. قنبر نہیں. اور جملہ کہا پھر کیسے کہہ دیا کہ زہرا کیسے کہہ دیا تھا جب یہ نہ پہچان سکے تو کہا مولا پھر آپ کی چچا کو کون پہچانا؟ کہا یاد رکھنا جس نے بھی میری چچا کو پہچانا جس نے بھی میری چچا کو پہچانا خدا نے اسے امام بنا دیا. اللہ نے اسے امام دیا. صرف ہم اماموں کو یہ حق ہے کہ ہم کہہ سکیں. اور اس کے بعد ہمیں بھی حق نہیں ہے. جملہ سنیے گا. ہم تم معصوم ہیں ہم تم پر حجت ہے. ہم معصومین تم پر حجت ہے. میری جدہ ہم پر حجت ہے. اب جملہ سنبھالیے گا. پوری کائنات جب مشکلوں میں گرتی ہے تو علی کو پکارتی ہے. دنیا جب مشکلوں میں گرتی ہے تو علی کو یعنی دنیا کی مشکلوں کو جو ہٹائے اسے علی کہتے ہیں. جو مشکلوں میں جسے پکارے اسے علی کہتے ہیں. اور علی اپنی مشکلوں میں جسے پکارے اسے فاطمہ کہتے ہیں. آپ انہیں پہچانے. جو کہتے ہیں علی سمجھ میں نہیں آتا حسین سمجھ میں نہیں آتا تم اتنے سمجھدار کب سے ہو گئے؟ اچھا کب سے اتنے سمجھدار ہو گئے کہ انہیں پہچاننے لگے؟ جس دن تمہارے جیسے لوگوں کے ذہن میں علی آ جائے پھر وہ علی نہیں. جس دن ہم جیسوں کے ذہن میں علی آ جائے وہ علی پھر علی نہیں. ہم تو اس علی کو علی کہتے ہیں. ہم اس علی کو علی کہتے ہیں جس کے لیے رسول نے کہا اسے کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے میرے اور خدا کے. اب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے علی کو پہچانا تو وہ بتائے یا تو وہ رسول ہے یا خدا. پہلے بتائیے آپ رسول ہیں یا خدا؟ تو وہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے علی کو چلے گا. مسجد رسول ہے علی در مسجد سے گزرے. کسی نے کہا کرا جا رہا, کسی نے کہا غیر کرا جا رہا, کسی نے کہا پدر حسنین جا رہا, کسی نے کہا داماد رسول جا رہا ہے. جتنے صحابی تھے سب بتا رہے تھے کون جا رہا ہے کون جا رہا ہے کون جا رہا ہے. وہاں ایک صحابی تھا اسے میں نے نہیں پہچانا کون جا رہا ہے. میں نے کہنے والا عام صحابی نہیں ہے, یہ وہ صحابی ہے جس کے رسول کہہ چکے ہیں یہ ہمارے اہل بیت کا ایکسپرٹ ہے. سلمان اللہ
سلمان میں سند اہل بیت میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں پہچانتا. لوگ یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جسے آپ نے اہل بیت کا فرد کہا ہے اس نے کیا بولا سلمان آگے سلمان کہا آپ نے نہیں پہچانا؟ کہا خدا کی قسم سے نہیں پہچانا. ایسے محسوس ہے کیا کہا خدا کی قسم میں نے نہیں پہچانا. یا رسول اللہ خود فرما چکے ہیں کہ علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے میرے اور خدا کے. اب تو میں خدا ہوں مارا کیسے کہہ دیتا میں نے علی علی ابی طالب کو پہچانا. آج شب جمعہ ہے آج ہم ایک دعا پڑھتے ہیں دعائے کمیل کے نام سے ہے نا. حالانکہ تو بہت عجیب بات ہے تو ہمارے یہ کیا مقابلہ ہونے لگا ہے کہ دعائے کمیل افضل ہے یا حدیث کے ساتھ. یہ لوگ وہی کہتے ہیں جو دعائے کمیل پڑھتے ہیں نو حدیث کے ساتھ. یہ جو تکرار کرتے ہیں عزاداری افضل ہے یا نماز یہ وہی کہتے ہیں جن کو نہ عزاداری سے محبت ہے نہ نماز سے. یہ وہی ٹکراتے ہیں جن کو دونوں سے کسی سے محبت نہیں ہے. جسے نماز اور عزاداری سے محبت ہو وہ نماز بھی پڑھے گا عزاداری نہیں ہے. حدیث کے ساتھ پڑھو یا کمیل جو بھی موقع مل جائے پڑھ لیجیے نا. لیکن ایک بات کہتے ہیں دونوں میں ایک فرق ہے. دونوں میں ایک فرق ہے. دونوں میں ایک فرق ہے. دعائے کمیل کیا ہے؟ جس میں علی نے کمیل کو بتایا کہ خدا کیا ہے. دعائے کمیل وہ ہے جس میں علی نے بتایا کہ خدا کیا ہے. حدیث کے ساتھ یہ ہے کہ خدا نے بتایا یا علی کوئی معجزہ دکھائیے. کہنے والا آپ نہیں ہے کمیل ہے. یا علی کوئی معجزہ ریپیٹ کیا جواب نہیں. اسی وقت جناب سلمان آ گیا. سلمان نے سلام کیا. علی نے جواب سلام دیا. کہا سلمان کمیل کہہ رہے کہ میں کوئی معجزہ دکھاؤں. کمیل کہہ رہے کہ میں کوئی معجزہ دکھاؤں. سلمان نے ہاتھوں کو تھوڑا مولا ہم میں اتنی طاقت کہاں جو آپ کے معجزوں کو برداشت کر سکتے. ہم میں اتنی طاقت کہاں کہ ہم آپ کے معجزوں کو برداشت کر سکتے. جب یہ معرفت دیکھی کہا سلمان اس پہاڑ پہ چلو. اچھا اور پہاڑ پہ جا کے کہنا کہ مجھے راستہ دو. تمہیں پلے نظر پلے کہتے سیڑھیاں تمہیں سیڑھیاں نظر آئیں گی سیڑھیوں تو اترتے چل جاتے. جب آخری سیڑھی پر آؤ گے تو وہاں ایک چابی ہوگی سامنے ایک دروازہ ہوگا. اب اگر بور نہ ہو رہے ہو دیکھتے ضرور بہتے پر سلمان جاؤ. جب سلمان چلے نا تو مسلمانوں نے کہا کوئی پہاڑ بھی راستہ دے گا کہیں پہاڑ بھی راستہ دے گا. سلمان نے جواب دیا کہ پہاڑ کو بلندی اس وقت ملی تھی جب اس نے میرے مولا کی ولایت کا اقرار کیا. یہ کہہ کے سلمان نے بتا دیا جو بھی بلندی چاہتا ہے علی کے در سے وابستہ ہو جائے. سلمان پہنچے پہاڑ پہ لیکن یہاں کے سلمان نے بھی اپنا انداز بدل دیا. کیا کہا تھا علی نے؟ سلمان جاؤ پہاڑ پہ جا کے کہنا کہ علی نے کہا کہ مجھے راستہ دو. یہاں سلمان کہہ رہے میں سلمان علی کا غلام حکم دے رہا ہوں کہ مجھے راستہ دو. حکم دے رہا ہوں کہ راستہ دو. پہاڑوں نے جگہ چھوڑی. سلمان نے پلٹ کے مسلمانوں کو دیکھا. یاد رکھنا جب پہاڑ علی کے غلام کے پھر علی کے بعد کا کیا مانے گا. دروازہ کھلا. سلمان جو کہتے ہیں سلمان نے کہا جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا مجھے 70 شاہراہیں نظر آئی. کیا نظر آئی؟ 70 شاہراہیں 70 ہائی وے نظر آئی. اور ہر ہائی وے پر
ایک بستی نظر آئی اور ہر بستی میں ایک مسجد نظر آئی اور ہر مسجد میں میرا مولا خطبہ دیتا ہوا نظر آیا۔ میں چلتی تھی کہ عزیزو کیا کہا 70 صحرائیں، ہر صحرائیں میں ایک بستی، ہر بستی میں ایک مسجد اور ہر مسجد میں میرا مولا خطبہ دے رہا تھا۔ دنیا کہتی ہے آپ لوگ یہ بولوں سے کام لیتے ہیں، کہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ یا ہم نے انڈیا بھی کہاں کہا کہ علی نظر آ رہا ہے، علی نے کہا۔ تعجب اس بات کو مت کیجئے کہ علی کیسے نظر، تعجب اس بات پہ کہ سلمان نے کیسے دیکھا۔ علی کی بات چھوڑیے، پہلے اس پر بحث کیجئے کہ سلمان کسے کہتے ہیں، سلمان کسے کہتے ہیں جس نے 70 بستیاں دیکھی، 70 مسجد دیکھے اور ہر مسجد میں علی ابن ابی طالب کو دیکھا۔ سلمان کہتے پھر میں نے لوگوں تو دریافت کیا جامع مسجد کیا جامع مسجد لوگ ہوتا ہے میں جامع مسجد پہنچا۔ اب سلمان کہتے اتنی بڑی مسجد میں نے دیکھی نہیں تھی، میں بھی پریشان یہ کہاں کی مسجد جسے ہم نے سلمان کہتے مسجد میں جب داخل ہوا تو مسجد پر تھی، خالی نہیں تھی۔ اب میں ڈھونڈنے لگا کہیں میرے داد نظر آ جائے، کہیں ابو ذر نظر آ جائے۔ سلمان کہتے اتنے مجمع میں بھی ایک کو میں نہیں پہچان سکتا، ایک کو بھی میں پریشان تھا۔ اس وقت دیکھا کہ میرا مولا آ رہا، جیسے ہی میں نے مولا کو آتے دیکھا میں نے خود کو ایک سیکنڈ کے پیچھے چھپا لیا۔ وہ کہتے ہیں مولا، میرا مولا منبر تک آیا، واز دینا شروع کیا۔ واز دیتے دیتے علی بولے آدم آپ بھی سنیے، نوح آپ بھی سنیے، ابراہیم آپ بھی سنیے، موسیٰ آپ بھی سنیے، عیسیٰ آپ بھی سنیے، اور ایک ستون کے پیچھے چھپ کے بیٹھنے والا تو بھی تو سلمان کہتے جیسے ہی میرے مولا نے میرا نام لیا میں سیڑھیاں چلتا ہوا اوپر آیا۔ میں نے کیا دیکھا دہانے پہ علی کھڑے کھڑے مسکرا رہے، قدموں پہ ہاتھ رکھا، یا علی ہر تیری معرفت نہ ہوتی تو آج میں نصیری ہو جاتا۔ کیسے کہا اس سے آگے علی کے قدموں کی دھوپ ہے، علی نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو ان سے وابستہ ہو گیا نا وہ بھی اتنا ہی عزیز ہے۔ ایک چند سال پہلے میں نے ایک کتاب دیکھی، کتاب پرانی ہے لیکن ابھی ہم یہاں گاؤں سے گزری، اس میں ایک جرمن ایسٹرونر ریسرچ کر رہا ہے 20 سال یہ جاننے کی کہ چونٹیوں کی قسمیں کتنی ہیں، 20 سال کی ریسرچ کے بعد اس نے 114 قسمیں بیان کی ہیں چونٹیوں کی۔ کتنی قسمیں؟ 114۔ یہ چونٹی جو ہے پہاڑوں میں رہتی ہے، یہ گھروں میں رہتی ہے، یہ بیابان میں رہتی ہے، یہ ریگستان میں رہتی ہے، اور اگر جگہ بدل جائے تو چونٹی ختم ہو جائے۔ 20 سال کے بعد اس نے یہ نجف ایک طالب علم کو یہ کتاب ملی جس کو پوری دنیا رشک کر رہی تھی کیا کہنا اس کا، جس نے چونٹیوں کی اقسام بیان کیا۔ اس طالب علم نے وہ خطبہ بھیج دیا جو علی نے نہج البلاغہ میں چونٹیوں کے متعلق کہا تھا۔ اب میرا ساتھ دیکھیے گا، جیسے ہی وہ پہنچا اسکولر نے دیکھا کہ کاش یہ 20 سال پہلے بھی جاتا، کاش یہ 20 سال پہلے بھی جاتا تو میرا 20 سال ضائع نہیں ہوتا۔ میں نے 20 سال زندہ حوالے کرو، میں نے 20 سال میں صرف چونٹیوں کی قسمیں پتہ لگائی، اور علی نے 1400 سال پہلے چونٹیوں میں کتنی رگیں ہیں یہ دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے نا سب بولتی ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا سب کی آواز سب بولتی، سوائے ایک مخلوق۔ ذرا میرے ساتھ دیکھیے، سب سے چھوٹی مخلوق اللہ کی کیا ہے؟
جو آپ تصور کر سکتے وہ ہے چھوٹی، سب سے چھوٹی مخلوق چھوٹی، یہ بھی بولتی ہے، دلیل قرآن ہے۔ اگر چھوٹی بولتی نہیں تو سلیمان کیسے سن لے کہ چوٹیوں کے سردار چوٹیوں نے کہہ رہی ہے اپنے سوراخ میں چلے جاؤ، سلیمان نے سن کے بتایا یہ بولتی ہے، یہ بولے یہ بولتی ہے، کائنات کی ساری چیزیں بولتی، ساری مخلوق بولتی ہے سوائے ایک مخلوق کو چھوڑ جسے مچھلی کہتے ہیں۔ مچھلی نہیں بولتی، چونکہ بولنے کے لیے دہان کو کھولنا، اور دہان کو کھولیں گے تو مچھلی کے اندر پیٹ میں پانی بھر جائے گا، وہ کوئی مخلوق سوائے مچھلی کے نہیں بولتی۔ واقعہ ہونے کے ساری مخلوق خدا بولتی ہے سوائے مچھلی۔ وہ جگہ کو یاد ہوگا جہاں مولا عمر بن عبدالعزیز کے سینے پر روایت کہتی ہے عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا جو جواہرات سے اس کی نقاشی کی گئی تھی۔ جب علی اس کے سینے پہ نیزہ اس کے ہاتھ سے لیا اور لے کے ہوا میں پڑھ کر ہوا میں پھینک کس کو؟ نیزے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا یا علی مجھے معلوم اب میں نہیں بچ سکتا، اب میں نہیں بچ سکتا، لیکن کاش آپ نے نیزے کو پھینکا بھی ہوتا خود رکھ لیتے، آپ کو نہیں معلوم اس میں کتنے جواہرات ہیں، اس میں کسی کی بتا رہا ہے علی کو جو ذروں کو جواہرات میں۔ علی نے اچھا تم دیکھو گے نیزہ کہاں جا رہا ہے؟ یا علی چہرے پر ہاتھ رکھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا نیزہ ہواؤں میں تیر رہا، میرے ساتھ دیکھا ہواؤں میں تیرتے ہوئے نیزہ ایک سمندر کے قریب پہنچا، سمندر میں ایک مگرمچھ ایک مچھلی پر حملہ کر رہا تھا۔ جملہ آگے والے ایک مگرمچھ مچھلی پہ حملہ کر رہا تھا، اس نیزے نے مگرمچھ کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور مچھلی کو بچا لیا۔ یہاں ہاتھوں کو جوڑوں مولا اگر کوئی آواز دیتا تو بات سمجھ میں آتی، روایت کہتی ہے کہ مچھلی بولتی نہیں، مچھلی بولتی نہیں، مچھلی نے پکارا، آپ نے سنا کیسے؟ شاید علی جواب دے کہ آواز کا وہ مجبور ہو علی دل کا مولا، دل سے اگر دل سے پکارو جگہ سے پکارو گے علی کا بہت سی ایسی چیز ہے جو آپ نے علی سے نہیں مانگی ہے، لیکن علی نے آپ کو سنی ہے پوری کی ہے، علی نے سنی ہے اور پوری کی۔ میں ایک بار کہ آپ کو یہ تو شک نہیں ہو رہا ہم سلوات بھیجتے ہوں یا علی کا نعرہ لگاتے ہوں علی چھپتے بھی ہے یا نہیں چھپتے، اس شک میں تو نہیں ہے آپ۔ دیکھیے علی کا نعرہ اور ہوتا ہے اور سیاست کا نعرہ اور ہوتا ہے۔ سیاست میں نعرے لگائے جاتے ہیں نا تو اس میں اگر 100 لوگ ہیں 10 لگاتے ہیں اور 90 بولیے گا چپ رہتے ہیں اس امید پر کہ جب پورا ہوگا ہم سب کو ملے گا۔ جو مانگے ہم کر رہے ہیں جب پورے میں تو نہیں ہوگا کہ جس نے نعرہ لگایا ہے اسی کو ملے گا، جس نے نعرہ نہیں لگایا اسے، چونکہ کون بتائے کہ کس نے نعرہ لگایا کس نے نعرہ، میرا ساتھ رہے گا کون بتائے کہ سیاست کے جلوس میں کس نے نعرہ لگایا اور کس نے نعرہ، یہ سیاست میں چلے گا علی کیا نہیں چلے گا، یہ سیاست میں علی کیا نہیں چلے گا، اس لیے کہ علی سب کی آواز پہچانتا ہے۔ دلیل دوں دلیل دوں دلیل دوں، پیغمبر اسلام حجرے میں جاتے ہیں علی سے کہتے ہیں آج کسی کو حجرے میں نہ آنے دینا، آج میں کسی سے بھاوے گفتگو
علی دروازے پر ایک صاحب آ گئے. کچھ ایسے صاحب ہیں جن کا نام ممبر سے نہیں لیا جاتا. اب مجھے بالکل وہ لوگ اچھے نہیں لگتے جو ممبر سے. ان صاحب یہ صاحب کب سے ہوگا میری سمجھ میں؟ صاحب تو یا علی ہے یا علی کے وابستہ ہونے والے لوگ ہیں اور کوئی نہیں صاحب. کیا علی نے کہا کیوں؟ رسول نے منع کیا. کہا علی کے وقت کیوں منع کیا؟ کہا 360 فرشتے آئے جو لوگ رسول سے بول رہے ہیں رسول سے باتیں کر. کتنے؟ 360. چلے گئے. دوسرے روز آ گئے مسجد بھری ہوئی تھی. کہ یا رسول اللہ کل ماشاءاللہ آپ سے 360 فرشتے. جی 360. کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ان کی تعداد 360؟ یہ کہہ کے رسول نے بات کہہ دی. تمہیں کیسے؟ تم کب سے اس لائق ہو گئے؟ تمہیں کیسے معلوم؟ کہا علی نے کہا علی کہا یا رسول اللہ 360 فرشتے. کہا کیسے؟ کہا میں نے 360 فرشتوں کی آوازیں سنی. میں نے 360 فرشتوں کی آواز سنی. اس میں جبریل بھی تھے, اس میں میکائیل بھی تھے, اس میں اسرافیل بھی تھے. علی فرشتوں کے نام بتا رہا ہے کہ میں نے 360 فرشتوں کے نام, میں نے آواز 360 یہ ملائکہ کی آواز جو پہچانے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اگر 100 کے مجمع میں 10 نے ہی نعرہ لگایا تو علی پہچانے درود ہے آپ اپنے اوقات میں رہیے. اچھا نہیں لگے گا. اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں یہاں کے بھی نہیں رہتے وہاں کے بھی نہیں رہیں گے. اتنی کی جو علی سے ٹکرایا نا دنیا میں بھی کیڑے ہیں. نسبت ہمارے کا نام سنا ہے نا وہی سا نہیں ہے جو نسبت اچھی کام کرتے. یہ کون ہے؟ علی کے غلاموں میں کام کیا کرتے ہیں یہ خرما فروش. ایک روز علی آ گیا. مولا اگر وقت ہے تو تھوڑی دیر بیٹھ جائیں میں کام کر کے آ جاؤں گا. یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں آپ سن لیتے ہیں بڑے آسانی سے سن لیتے ہیں لیکن غور کیا ہے کس سے کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے بولیے گا کس سے کہہ رہا ہے؟ جو عالم اسلام کا خلیفہ چوتھا دور ہے. ہمیں تو تھوڑا سا عہدہ مل جاتا ہے تو باپ کو نہیں. اس سے اتنی بڑی خلافت کا سربراہ علی اور میزا غلام علی کا دم بھرنے والے لیکن کہہ رہے ہیں وقت ہے تو بیٹھ جائیے. یہ کہہ کے میزا نے بتا دیا علی نے تو ہی تو بتایا ہے کہ ہم سب بندے ہیں. میزا اپنے کام کرو گے یہاں تک تو آپ نے سنا ہے جب پلٹے تو کیا کہا علی نے کہ میزا میں مشتری آ گیا تھا میں نے سامان میں چاہے پیسہ جو ہے ڈرال میں رکھ دیا دیکھ لو. دیکھ لو یا میں تجھے تجارت کا طریقہ بتاؤں. پہلا سبق یہ ہے کہ دینے والا کو پیسہ دیکھو. پورا واقعہ میزا نے ڈرال کھولا بند کیا ہنس پڑے. علی کا میزا کہ مولا زمانہ گزر گیا لوگوں نے اب تک آپ کو نہیں بچ. اب یہ گفتگو ہو رہی تھی وہ آ گیا یا علی آپ سے وہی تھے آپ نے ہمیں سڑے ہوئے خورمے دے دیے. خورمے میں کیڑے ہیں کیڑے. علی نے کوئی بات نہیں خورما لوٹاؤ سکہ لے لو. سنا ہے نا آپ نے خورما لوٹاؤ سکہ. خورما لیا سکہ دے دیا. اب کہتے ہیں میزا اس کی قیمت میں دیے دے تو آؤ بیٹھ کے خورما کھائے لیتے ہیں. خود کھایا میزم کو کھلایا اسے بھی کہا تو بھی کھا. اب اتنا ڈرتے ڈرتے خورما اٹھایا ہوگا اس نے ہے یہاں پہ لیکن دیکھا کہ علی بھی کھا رہا ہے میزم بھی اس نے بھی خورما اٹھایا اور کھایا. تو کہا یا علی اس سے بہتر خورما تو کبھی میں نے
اس سے بہتر تو خرما میسم ہنس پڑے میسم ہنس پڑے کیوں ہنس رہے ہو ہنسنے کی وجہ کیا ہے یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جو علی سے بغض رکھے جو علی سے بغض رکھے گا دنیا میں بھی کیڑے ملے گا علی سے بغض رکھنے والا نہ دنیا کا ہوتا ہے نہ اب یہاں ایک بات ہے سلام ہو جو اتنی عظمتوں کا مالک اتنی فضیلتوں کا مالک اتنی بلندیوں کا مالک لیکن یہی علی جب سجدے میں سر رکھ کے کہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ تو مسلمانوں ذرا سوچو جو اتنا بڑا خود بڑا ہو وہ جسے بڑا کہے وہ کتنا بڑا ہوگا ہمیں زندگی اس پر سزا کا معمولی نہ سمجھے اس پر وہی آتے ہیں جن کا نام زہرا لکھوا چکا آج جتنے لوگ آئے ہیں نا اپنے اوپر فخر کیجئے گا کہ آپ کو ہے ایک دن پہلے زہرا نام کا نام لکھوا دیا تھا کہ فلاں جگہ مجلس ہو گیا فلاں انسان یہ تو ہمیں اپنے اوپر فخر کرنا چاہیے کہ ہم نے ایسے گھروں کو چن لیا ہے جو اپنے غلاموں کو بھی تنہا نہیں چھوڑ یہ فلسفہ یہاں زندگیاں ایک واقعہ ہوئی کرتا مثال تیمور کا نام سنا ہے ایک بادشاہ سنا ہے اور تازیاداری کی ابتدا بھی اسی کی دے دے لیکن وہ کب سے حسینی بنا یہ معلوم سب سے وہ علی کا چاہنے والا حاکم تھا علی سے اگر آپ چاہتے ہیں 5 منٹ کا وقت لگے آپ ضرور بھیج دیں محمد مجھے بات کا احساس ہے کہ گرمی جو ہے شباب پہ یہ پسینے کے قطرات اسے معمولی نہ سمجھیے گا یہ پسینے کے قطرات اہل بیت کا ذکر سنتے ہوئے گر رہا ہے نا اس امید سے آپ پسینے کے قطرات کو کیا یہ کہ یہی قطرات چک آپ کو بچھا دیں گے چنانچہ میں تمہیں اللہ بادشاہ ماروں تبھی بھائی انہوں نے اسے دیکھا کیا اس کا ایک ہی دوا ہے ایک جڑی ہے جو یہاں نہیں عراق میں ملتی کہاں ملتی ہے عراق میں عراق سے وہ جڑی منگاؤ اسے استعمال کرو تو زندگی مل جائے گی تعمیر نے اپنے وزیر کو عراق بھیجا جاؤ اور وہ جڑی لے کے جلدی آؤ اس کا وزیر بہت مدت ہو کے پلٹ کے نہیں آیا اس نے اپنے نجومیوں کو بولا یہ جو بھی کام کرتا تھا نجومیوں سے پوچھ کے ذرا بتاؤ کب لوٹ کے آئے گا گیا ہے نہیں ہے میرے من میں اور تو چلا جائے 4 نجومی 4 جگہوں پہ بیٹھے انہوں نے حساب کیا اور کہا کہ معاف کیجیے گا اب آپ انہیں چھوڑ جو وہ نہیں آئے گا وہ بولے نہیں آئے گا کیوں کیا وہ گیا مر گیا اب یہ سوچ ہی رہا تھا اس کا وزیر واپس آ گیا اب میدان میں سن لیجیے گا وزیر نجومیوں کو بلا پلندے بلو انہیں مارو انہیں قتل کرو یہ اب تک ہمیں دھوکہ کر رہے نجومیوں نے کیا ہوا کیا تمہارے کہنے پر ہم نے جنگیں لڑی تمہارے کہنے پر ہم نے صلح کی تمہارے کہنے پر ہم نے عہدہ لیا وغیرہ وغیرہ تم کہتے رہے تم پہ ہمیں یقین ہوتا رہا ہم تو عمل کرتے لیکن جب تمہیں خود اتنا تجربہ نہیں ہے کہ تم نے جسے مردہ کہا بولیے جسے مردہ کہا ہے وہ نجومیوں نے کہا ایسا نہیں ہمارا حساب غلط چلو ایک کا ہوگا یہ چاروں کے حساب غلط ہو جائے اب بھی شک ہے وزیر آگے کیا کیا آپ کا بادشاہ ہے آپ کا حکم ہے لیکن جلات کا ثبوت کرنے کے پہلے ہمیں اتنا موقع دے دیا جائے کہ ہم آپ کے وزیر سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے وزیر سے ٹھیک ہے کھلا دیا اب آپ جیسے چاہیے گا سنیے وزیر آیا
ابھی نے کہا ایک کا جو سردار تھا کہ آج سے 15 دن پہلے یا 1 مہینہ پہلے جمعرات کا دن تھا، شب جمعہ کی شب میں تم کہاں تھے؟ شب جمعہ کو فلاں تاریخ جمعرات کا دن تھا، مغرب کے بعد شب جمعہ تم کہاں تھے؟ وزیر نے سوچا اور سوچ کہتے ہیں حرم امام حسین، حرم امام حسین۔ اب نجومی تیمور لنگ پر مخاطب ہو کے کہتا ہے اب ہمارا سر اڑا دو کوئی فکر نہیں، ہمارا نجوم غلط نہیں، ذرا بیدار ہو گیا، ہمارا نجوم غلط نہیں۔ کیوں؟ کہا ہم نے جب اپنے نجومی علم کے مطابق دیکھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا یہ جنت میں ہے، یہ جنت میں ہے، اور حسین کا روضہ جنت ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بے شمار، حیدری، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اس کے بعد تیمور لنگ نے یہ اعلان کیا کہ اگر ہم کربلا نہیں جا سکتے تو کربلا کو شہید بنا لیں اور تعزیہ کی ابتدا رکھی، جو آج تک ہندوستان میں رواج تعزیہ کا ہے کہ کوئی اگر کربلا نہیں جاتا یہاں، کیا تعزیہ سے ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ بہت ہی تعزیہ سے ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں لکڑیاں گئے کوئی دے گئے، اپنے میں بھی آ گیا لکڑیاں اور کاغذ، یہ پنجہ اور پھرارا، یہ کیا؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، کون کہتا ہے ہم چاندی سے مانگتے ہیں؟ بولی اگر ہم چاندی سے مانگتے ہوتے تو ہماری لائن دکان پہ ہوتی، اگر چاندی سے مانگتے تو ہماری لائن سونار کی دکان پہ ہوتی، اگر کپڑے سے مانگتے تو ہم کپڑے کے مل کے سامنے کھڑے ہوتے نظر آتے، اگر لکڑیوں سے مانگتے تو ہم بسیرا جنگل بناتے۔ ہم لکڑیوں سے نہیں، ہم کپڑے سے نہیں، ہم چاندی سے نہیں، لیکن یہی چاندی پنجہ بن کے جب علم بن جاتا ہے، یہی کپڑا جب حرارہ بن کے حرارہ بن جاتا ہے، یہی لکڑی جب علم بن جاتی ہے تو ہم اسے عباس سمجھ کے مانگ لیتے ہیں، اور ہمیں ملتا ہے۔ اگر نہیں ملتا تو ہم نہیں مانگتے، مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں عطا ہوتا ہے۔ اب اپنی اپنی قسمت ہے کہ ہم کیا مانگے اور کس امید سے مانگے، کس جذبے سے مانگے، کس یقین سے مانگے۔ یہ تو وہ ہیں جو غیروں کو دے دیتے، غیروں کو دے دیتے پھر اپنوں کو نہ دیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ عزیزو وقت ضائع ہو رہا ہے، میں آپ کی زحمت تمام کر دوں۔ آج اربعین آج ہے کربلا ہے، ایک سال رہے، پہلا اربعین تھا یا دوسرے سال یہ ہے کہ روایت میں اختلاف ہے، لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ جب رہائی کا حکم ملا ہے، اب جب قافلہ چلنے لگا ہے تو زینب زندان میں پہنچ کے زینب کہتی ہے سکینہ ہر روز در زندان میں کھڑی ہو، جب طاہروں کو دیکھتی تھی کہ یہی پوچھتی تھی نا پھوپھی اماں طاہر کہاں جاتے؟ تو میں کہتی تھی بیٹی یہ اپنے گھونسلوں کو واپس جا رہے ہیں، تو تو پوچھا کرتی تھی پھوپھی اماں طاہر تو اپنے گھونسلوں میں واپس جائے، ہمیں مدینہ جانا نصیب ہوگا۔ اے سکینہ اٹھو، ہم مدینے جا رہے ہیں۔ جو قبر سے آواز آئی پھوپھی اماں خدا حافظ، میرے چچا کو میرا سلام کہنا۔ قافلہ چلا، آج قافلہ کربلا آیا ہے، لیکن زینب سے پہلے ایک صحابی آیا ہے
زیارت کی جسے جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں. زینب بعد میں پہنچی ہے, جابر پہلے پہنچے ہیں. جابر جب گئے تھے تو جابر کو نظر نہیں آتا, اپنے ایک ساتھی کے ساتھ گئے تھے. ساتھی نے کہا کہ ہمیں حسین کے قبر تک لے چلو. سنو گے عزیزو, اس صحابی نے کہا قبر پہ کوئی نشان نہیں, میں کیسے جانوں کہ حسین کی قبر کون سی ہے؟ کہا مجھے قبروں کے درمیان لے چلو. ساتھی نے قبروں کے درمیان پہنچایا. صحابی نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ایک قبر سے آواز آئی, اے میرے نانا کے صحابی, تم پر میرا سلام. جابر اس قبر کی طرف متوجہ ہوئے, اپنے رخساروں میں قبر میں رکھا, قبر پہ رکھا. حسین نے جیسا ہی محسوس کیا کہ جابر کا رخسار میرے قبر پہ, نانا یاد آ گئے, اس لیے کہ نانا کا صحابی تھا. آواز دیجیے, اے میرے نانا جابر, تیرا حسین لٹ گیا, علی اکبر مارا گیا, عباس کے بازو ضرب ہوئے, قاسم کی لاش ماما. حسین کہتے رہے, جابر روتے رہے. روایت کہتے ہیں جابر بے ہوش ہو گئے. اب جابر نے خواب میں دیکھا کہ حسین باہر آئے. کہتے ہیں نانا کے صحابی جابر, جلد سے جلد قبر چھوڑ کے الگ ہو جاؤ, دور چلے جاؤ. جابر نے ہاتھوں کو دوڑا, مولا کیا ہم سے خطرہ ہو گئی؟ کہا خطرہ نہیں, لیکن جابر ابھی میری بہن آنے والی ہے جو شراب سے آ رہی ہے. جابر چلے. زینب بھائیا کے قبر میں پہنچی. زینب نے بھائی سے گفتگو کی, میں پورے واقعات نہیں بیان کرتا, لیکن جابر نے اپنے جو ساتھی تھے اس سے پوچھا, اس قافلے میں کوئی مرد ہے؟ کہا کوئی مرد تو نظر نہیں آتا, ایک ضعیف نظر آتا ہے جن کا بال سفید ہے. کہا مجھے اس کے پاس لے چلو. جابر پہنچے. آواز اس سے, آپ کون ہیں؟ اس لیے کہ جب مدینے سے قافلہ چلا تھا تو اس میں کوئی ضعیف نہیں تھا, کوئی ضعیف نہیں تھا. میرا ساتھی کہہ رہا ہے کہ آپ بہت ضعیف ہیں, آپ کیوں اور کون؟ آواز دی جابر, اے میرے نانا کے صحابی, میں سچا. جابر نے سر پہ ہاتھ مارا, اے میرے مولا, آپ کی عمر 24 سال, 24 سال. نہیں آبادی, اے میرے نانا کے صحابی, مجھے میری بہن کے سوالوں نے پورا کر دیا, مجھے شام نے پورا کر دیا. خط کر دیتا. جب کسی نے پوچھا تو کیا ہے مولا نے کہ سب سے زیادہ آپ کو مصیبت کہاں پڑی, تو کیا ہے؟ بولیے, شام شام شام. مولا ایک بار ہی شام کہہ دیتے کافی تھا, یہ 3 مرتبہ شام کیوں کہا؟ ابھی تو جانتے ہو 3 مرتبہ کیوں کہا؟ 3 مرتبہ کا مطلب ہے بازار شام, دربار شام, زندان شام. سجاد نے کہا مجھے دربار نے پورا کر دیا, مجھے بازار نے پورا کر دیا, مجھے زندان نے. عزیزو, میں اس تمام کرتا نا مالا اگلے ساتھ کون زندہ رہے, کون زندہ نہ رہے. یہ تو خوش نصیبی تھی کہ اس ماحول میں, پراسلم ماحول میں, جہاں ایک دوسرے سے لوگ ملتے ہوئے گھبراتے ہیں, ابھی حسین کے نام پر یہ سب ایک جمع ہو کے کہتے ہیں ہم چاہے کسی قبیلے سے ہو, کسی خاندان میں, لیکن حسین کی پنی میں آئے تو ہمیں کوئی مرد نہ. یہ نہیں مل پائے. عزیز پورے واقعات نہ معلوم آپ کا کچھ شام گیا ہے یا نہیں گیا. میں کئی مرتبہ شام گیا تو بازار جو ہے نا, ابھی بھی وہ بازار ہے, میں نے اسے کئی مرتبہ عبور کیا ہے. ایک مرتبہ آرام سے, ایک مرتبہ ذرا اس سے تیز, ایک مرتبہ بہت تیز سے. جانتے ہو عزیزو, آرام سے میں گزرا 14 منٹ لگے. جب اس سے زیادہ تیز ہوا تو 9 منٹ, بہت تیزی میں گیا تو 7 منٹ میں ہم نے بازار عبور کیا. کم سے کم 7 منٹ سنو گیا, زیادہ سے زیادہ 14 منٹ. لیکن آئے سچا اسی سفر کو 3 دنوں میں سچا, 3 دنوں میں طے کیا. میں نے تاریخ میں دیکھا, میں سوچنے لگا یہ طولانی سفر. عزیزو, جب یہ قافلہ چلتا تھا اوپر سے آگ برتا
دیکھے. اب ایک جملہ سنیے گا. جب بازار سے باہر نکلیں گے تو وہاں سے دربار میں ایک فاصلہ ہے. وہ 1 سے 1.5 منٹ کا فاصلہ دیکھ گا. قافلہ آگے جا رہا ہے. زینب کا آگے بڑھ چکی ہے. ہر بازار سے آنے والے سے زینب پوچھتی ہے میرا سجاد نظر تو نہیں آیا, میرا سجاد تو نظر نہیں آیا. ایک مدت سجادی سے زینب نے پوچھ دیا ارے بازار میں میرے سجاد کو تو نہیں دیکھا. ایک مدت سجاد نے کہا پھوپھی اماں تیرا سجاد. آج قافلہ کربلا میں رکا. روایت کہتی ہے 1 دن یا 3 دن قافلہ رکا. اس کے بعد یہ قافلہ مدینے کی طرف چل پڑا. بشیر نے پھر یہاں کہا ہے سجاد کوئی عورت رہ گئی. زینب آئی ہے کیا دیکھا بھابھی رباب قبر حسین دل پٹ میں کہہ رہی. زینب آگے بڑھی بھابھی مدینے نہ جانی, مدینے نہ چلو گی. آواز دی زینب تجھے مدینہ جانا مبارک ہو, اس لیے کہ عبداللہ تیرا انتظار کر رہا ہے. لیکن میں مدینے جا کر کیا کروں گی, میرا والی یہاں, میں 2 بچوں کو لے کے آئی تھی, ایک افسر یہاں, ایک سکینہ کو قید خانے میں چھوڑ کے آ رہی. سجاد نے کہا اماں چلیے, آخری فکرے اماں چلیے. رباب اٹھی, آواز دی مولا جان, اس لیے کہ امام نے حکم دیا. لیکن آپ سے ایک وعدہ کر کے جا رہے ہیں کہ آج کے بعد سائے میں نہ بیٹھوں, آج کے بعد ٹھنڈا ٹھنڈا پیوں گی. اب میں تو مدینہ آ گیا. 4 سال تک تو رباب نہیں بتا رہے, لیکن 4 سال میں کبھی رباب آنگن سے نہ اٹھی. ایک روز زینب نے آواز دی بھابھی آج تو اب آنگن سے اٹھ جائیے. کیا شہزادی ایسا کیوں کہہ رہی ہو, کیا بارش ہو رہی ہے. اس لوگ کے اندر آواز دی ہے میری شہزادی یہ پانی کی بارش ہو رہی ہے نا, میں پانی کی بارش کی بنا پر تیروں کی بارش میرے حسین سے ہوئی تھی, میں اس کے وعدہ کر کے آیا. زینب نے سجاد کا سجاد جاؤ ماں کو. سجاد آئے, اماں اٹھئے, آخر جملے. رباب نے سجاد کو دیکھا, بیٹا یہ بتا دے بیٹا بن کے بات کر رہا ہے یا امام حکم دے رہا ہے. سجاد نے نگاہ ڈالا, آواز دی آج میں امام کی حیثیت سے آج میں اچھا تو حکم ہم نے کربلا میں کے بعد سجاد کو دیتے ہوئے دیکھا. ایک پھوپھی کو دے, پھوپھی اماں میں حکم دیتا ہوں کہ ڈرتے ہوئے خیام سے باہر نکلو, اپنے بالوں سے چہرہ چھپاؤ. زینب کو دوسرا اپنے ماں کو حکم دے رہے, آنگن سے اٹھیے. رباب اٹھی, آسمان کی طرف رخ کیا. پروردگارہ کربلا میں ایک امام سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ ایک امام حکم دے رہا ہے, کوئی ایسا انتظام کر دے کہ نہ وعدہ ٹوٹے نہ امام کے خلاف ورزی ہو. ایک مرتبہ رباب لڑکھڑائی, سجاد نے سنبھالا. زینب نے پوچھا بیٹا سجاد, آواز دی پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون. پھوپھی اماں میری ماں دنیا سے خدایا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد, ہم سب کی قریب سے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق و سلیقہ عطا فرما. خدایا آج اربعین گزر گیا, بڑی تمنا تھی کہ آج ہم روزے حسین, لیکن ہمیں موقع نہیں ملا. مولا بس ہمیں آج یہ توفیق عطا کر دے کہ آئندہ سالوں میں ہم ہمارے نبی کی زیارت کو آ سکے. روز ہم سب کو نصیب ہو. خدا تجھے واسطہ ہے محمد محمد کا, اس منزل کہانی سے عالم اسلام کو محفوظ فرما, اور خاص کر اہل بیت کے چاہنے والوں کو اس سے محفوظ فرما. خدا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہم سے ہمارے امام کو راضی و خوشنود فرما, ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما, اور ہم سب کو ان کی غلاموں آپ حضرت نے